کالے جادو کا علاج۔ بے شک جادو ایک حقیقت ہے اور بعض بدبخت لوگ جادو کرتے بھی ہیں اور سبب کے درجے میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں حرکت کر سکتا۔ اسباب کے خالق بھی وہی ہیں اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ عموماً شیطانیوں، وسوسے، انسانی نفسیات، نظر بد اور حسد کے اثرات وغیرہ اور بعض اوقات پیشہ ورانہ اثرات لوگوں کو جادو کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان شیطانی حملوں سے بچاؤ کا وہی طریقہ ہے جس کی تعلیم ہمیں دین نے دی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے سب سے بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات کامل ایمان اور یقین ہو۔ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو قوت ایمانی سے ہی انشاءاللہ بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے پست ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور ان کی شرائط و احکام کی رعایت رکھ کر ادا کرنے کا اہتمام، جو در حقیقت خالق و مالک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب بندہ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ نمبر 3 پر ہے ہر وقت پاکی کا اہتمام کرنا، باوضو رہنا اور تلاوت قرآن کریم کی کثرت، نیز ذکر کی پابندی۔ نمبر 4، سورۃ البقرہ معتدل آواز میں وقتاً فوقتاً گھر میں تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 5، صبح شام کی حفاظت کی مصنوعیت دعا پڑھنے کا اہتمام، نیز درج ذیل اذکار صبح شام 7 مرتبہ سے یقین کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھ تھکا کر سر سے پیر تک اپنے پورے جسم پر پھیر دیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے سحر و عصب اور نظر بد کے اثرات سے حفاظت رہے گی۔ درود شریف، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ علم نشرح، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور درود شریف۔ نمبر 6، ایک روایت میں ہے کہ حضرت قبا احباب رحمہ اللہ، جو پہلے یہودی کے بڑے علماء میں سے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہو گئے۔